موجودہ دور میں اجتماعی قربانی کا رواج عام ہو رہا ہے اور بہت سارے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اگر کال کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کو ترجیح دینا بہتر ہے، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور پریشانی بھی نہ ہو اور کال بھی مستحق لوگوں کو مل جائے۔ اجتماعی قربانی هغه کې خپل حصہ اخیستل داسره جائز ده۔ دا کوم خدا سي اداره چې هغه اداره هغه اعتمادي وي او هغه ادارې طریقہ کار ټول د شریعت مطابق وي، او که چیرته داسې اداره مشکوک وي یا د هغې طریقہ کار د شریعت مطابق نه وي، نو بیا په هغې اداره کې اجتماعی قربانی کے به حصہ نہ اخلے۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر حرام آمدنی والے افراد کے ساتھ شرکت نہ ہو، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا نظام کرنے والے اداروں پر ضروری ہے کہ اس کا باقاعدہ خیال رکھے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے حروف اعلان لکھ کر اویدا کرے کہ حرام آمدنی والے مثلا سود، جوا، بینک، انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کرے، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ کچیرتا اجتماعی قربانی کے داسی سڑی سرطا اسرالا چې داغ آمدنی داغ گٹ حرام دا، هغه پیسے حرام دي، نو تا قربانی هم ورسره ونشوه، ستا قربانی هم ورسره ونشوه۔ مطلب دا دی چې کله ته اجتماعی قربانی کې نو بیا به د دې ټولو خلکو انکم معلومه چې دا حلال دی کا حرام دی۔ اجتماعی قربانی مشترکہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 شریکوں کی طرف سے قربانی ہے اس کا تعین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تعین نہ ہونے کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی وہ سروی کے دیر کسان راجم دی او کسان یا سلور یا شپگ یا پینز نو ہر یو حصے تعین بکی کی چې دومره پیسې د فلانی دي دومره فلانی دي، او کچیرته تعین بغیر اجتماعی قربانی وشوا او د سړی حصہ معلومه نشوا نو دا قربانی بیا ونشوا۔ لہذا اجتماعی قربانی کے بعد ہر یو سړی حصہ معلومه وي۔